فَإِن تَزَوَّجَهُمَا بِعَقْدَيْنِ وَنَسِيَ الْأُولَى فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَہْرِ۔ اور اگر کسی نے ان دونوں سے نکاح کر لیا، کن دونوں سے؟ یعنی دو بہنوں سے یا ایسی دو عورتوں سے کہ ان میں سے کسی ایک کو مذکر مانے تو دوسری سے اس کا نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام رہے، ہے نا؟ ایسی دو عورتوں سے اگر کسی نے نکاح کر لیا، کیسے کیا؟ بے عقدین، ایک سے پہلے اور ایک سے بعد میں، دو عقد میں۔ اگر ایک ہی عقد میں دونوں سے کیا تو اس کا حکم الگ ہے، اگر ایک ہی عقد میں دونوں سے کیا تو اس کا حکم الگ ہے۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں بے عقدین، ایسی دو عورتوں سے جن کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، کسی نے ان سے نکاح کر لیا، کیسے؟ بے عقدین، دو عقد میں، ایک سے پہلے کیا اور ایک سے بعد میں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ اتنا جلد باز تھا یا بھلکڑ تھا، نسیا الاولی، کس سے پہلے کیے ہیں نکاح، کس سے بعد میں کیے ہیں یہی بھول گیا، ہے نا؟ وہ نسیا الاولی، کون پہلی منکوحہ ہے اور کون بعد کی منکوحہ ہے یہ بھول گیا۔ اگر یہ معلوم ہو کہ کون پہلے کی ہے اور کون بعد کی ہے تو جو پہلے والی ہے اس کا نکاح صحیح ہے نا، بعد والی کا جو نکاح ہو رہا ہے وہ باطل ہے نا، اگر یہ معلوم ہے تو۔ لیکن ہوا کیا؟ نسیَ الاولی، کس سے پہلے نکاح کیے ہیں یہی بھول گیا۔ تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایک کو تم لے لو، کسی ایک کو مان لو کہ یہ تمہاری بیوی ہے نا، یہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اب کیا ہو گیا کہ دو سے دو عقد میں نکاح کیا تھا، ایسی دو عورتوں سے کہ جن کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، ایسی دو عورتوں سے دو عقد میں نکاح کیا اور بھول گیا کہ کون پہلے والی ہے نا۔ تو ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ یقینی طور پہ اس کے لیے حلال ہے جس سے پہلے نکاح ہوا ہے، لیکن ایک یقینی طور پر اس کے لیے حرام ہے جس سے بعد میں نکاح ہوا ہے نا۔ تو اب باب فروج میں حرمت کو ترجیح ہوتی ہے نا، باب فروج میں فرض کا معنی شرم کا ہے نا، اس لیے ہم وہ بول رہے ہیں باب فروج میں حرمت کو ترجیح ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک تو تمہارے لیے یقینی طور پہ حلال ہے اس لیے دو ہی ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرو، نہیں، حرمت کو ترجیح ہوگی، یعنی کسی کو بھی وہ اختیار نہیں کر سکتا ہے، ان دونوں میں سے کسی کو بھی وہ اختیار نہیں کر سکتا ہے، بلکہ تفریق کر دی جائے گی، شوہر اور ان دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، قاضی جبرن تفریق کرے گا، نہیں رکھ سکتے ہو، کسی کو نہیں رکھ سکتے ہو۔ فرق بینہ و بینہما، شوہر اور ان دونوں عورتوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اور یہ تفریق طلاق ہے، وہ مانے یا نہ مانے تفریق کی جائے گی، ہے نا۔ فرق بینہ و بینہما، اور ان دونوں کے درمیان اور شوہر کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اور یہ تفریق طلاق ہے۔ اب جب تک ان دونوں کی عدت نہ پوری ہو جائے، ہے نا، اگر موتوا ہو گئی تھی تو عدت پوری کرنا پڑے گا، ہے نا، اور اگر موتوا نہیں ہے نا، پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا خلوت صحیحہ سے پہلے ہی، تو اب ظاہر سی بات ہے خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دے یا تفریق ہو جائے تو عدت ہے، عدت کا بیان آئے گا، اس میں عدت نہیں۔ تو اگر قبل خلوت صحیحہ تفریق ہو گئی تو تفریق کے بعد وہ کسی ایک سے نکاح کر سکتا ہے نا، لیکن اگر خلوت صحیحہ کے بعد تفریق ہو گئی ہے تو جب تک عدت نہ گزر جائے اس وقت تک کسی ایک سے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا، ہے نا۔ اس مسئلے میں بہت تفصیل ہے، یہ مسئلہ بہت ہی مختلف شاخوں کا، مختلف ذیل کا، مختلف صورتوں کو جامع ہے،
اگر ہم صرف اس ایک صورت کو سمجھانے لگیں ابھی تو میرا خیال ہے 2 دن لگ جائے گا. اس لیے تمام صورتوں کو ہے نا جو جامع ہے ایک ہم مناسب وضاحت کر دیں گے, آپ اسی سے اخذ کر لیں, اور کہیں کہیں جہاں ہم سمجھیں گے کہ یہاں تفصیل بھی کر دینی چاہیے تو وہاں تفصیل بھی کر دیں گے. اگر کہیں اس کے باوجود بھی آپ کو تشنگی لگے کہ اور صورتیں ہونی چاہیے تو آپ کی ضرورت کے مطابق, آپ کے کہنے کے مطابق ہم وہاں مزید تفصیل بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ ہم اشارہ کریں گے کہیں کہیں وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ. اب کتنی صورتیں ہو گئی, آپ غور کیجئے کہ دونوں سے نکاح کیا ہے نا, پھر کیا ہوا 2 عقد میں کیا, ایک میں نہیں. پھر کیا ہوا, بھول گیا کس سے پہلے کیے ہے نا. اب کیا ہوگا کہ قاضی تفریق کرے گا اس کے اور ان دونوں کے درمیان. اب یہ تفریق یا تو قبل خلوت صحیحہ ہوگی یا بعد خلوت صحیحہ ہوگی. اب وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ, ان دونوں کے لیے نصف مہر ہے. کب؟ جبکہ خلوت صحیحہ سے پہلے تفریق ہو گئی ہو. خلوت صحیحہ سے پہلے تفریق جب ہو جائے گی تو ان دونوں کو نصف مہر ملے گا, وطی سے پہلے جب تفریق ہوئی ہو ہے نا. اور یہ نصف مہر جو ملے گا صرف یہی نہیں کہ خلوت صحیحہ سے پہلے تفریق ہو گئی تو دونوں کو نصف مہر ملے گا ہے نا, یعنی دونوں کو 1/4 ملے گا. یہ نہیں کہ ایک کو آدھا آدھا دیا جائے گا. لہما نصف المہر, عبارت میں غور کیجئے, دونوں کو نصف مہر ملے گا ہے نا. جب دونوں کو ملا کے نصف مہر مل رہا ہے تو کہ ایک کا کتنا بنا, 1/4 بنا ہے نا. تو دونوں کو نصف مہر ملے گا اور اس نصف مہر میں دونوں شریک ہوں گی, یعنی 1/4 ایک کو اور 1/4 ایک کو ہے نا. لیکن یہ کب ہوگا کہ دونوں کو نصف مہر ملے گا؟ جب مہر مسمہ پڑھے ہیں آپ کہ کبھی مہر متعین ہوتا ہے کہ 10,000 دینا ہے کہ 20,000 دینا ہے, نکاح ہو جائے گا ہے نا. اور کبھی مہر مسمہ نہیں ہوتا ہے نا, اور کبھی نفی بھی کر دی جاتی ہے کہ مہر لیں گے ہی نہیں, پھر بھی نکاح ہو جاتا ہے. لیکن دینا کیا پڑتا ہے؟ جب مہر کا ذکر ہی نہیں آیا یا نفی کر دی گئی مہر کی تو کیا دینا پڑتا ہے؟ مہر مثل دینا پڑتا ہے, نکاح ہو جاتا ہے. اب اگر مہر کا ذکر ہی نہیں آیا تھا یا ذکر تو آیا تھا ہے نا, ہاں مہر ذکر آیا تھا لیکن اس کی نفی کر دی گئی اور نکاح کر لیا, ایسی 2 بہنوں سے, ایسی 2 عورتوں سے. اور پھر جب پتا چلا کہ ایسی 2 بہنیں ہیں اور پھر بھول گیا کہ کون پہلے ہے کون بعد میں, پھر تفریق کر دی گئی. تو اب ایک صورت یہ بنی کہ وہ دونوں جو ہیں عورتیں ان کا مہر متعین ہے, تب تو نصف مہر ان دونوں کو دے دیا جائے گا, اس میں وہ لوگ لے لیں ہے نا. لیکن جب مہر کا ذکر ہی نہیں آیا یا مہر کی نفی کر دی گئی تو مہر مثل ہوتا ہے. اور مہر مثل جب آ رہا ہو اور قبل خلوت طلاق ہو جائے تو کیا دینا پڑتا ہے؟ جب مہر کا بیان آئے گا تو آپ پڑھیں گے کہ متاع واجب ہے. جب مہر کا بیان آئے گا تو وہاں آپ پڑھیں گے کہ متاع واجب ہے اس صورت میں نا, کپڑا دینا ہے نا, متاع کپڑا دینا. تو اب وہ کپڑا دینا ہوگا, دونوں کو کپڑا دینا ہوگا. کس حساب سے ہوگا؟ ایک متاع دونوں کو دیا جائے گا اور وہ دونوں اس میں اپنا برابر لے لیں گے. اب ایک صورت اور ہے نا, یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں کا مہر برابر ہو. یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں کا مہر برابر ہو تو نصف مہر دونوں کو دیا جائے گا اور اس نصف میں سے دونوں آدھا آدھا لے لیں گے. لیکن اگر دونوں کا مہر برابر نہیں ہے, ایک کا 10,000 ایک کا 20,000 ہے نا, تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ ایک کو اس کے مہر کا چوتھائی دے دیا جائے گا, دوسرے کو اس کے مہر کا چوتھائی دے دیا جائے گا ہے نا. تو یہاں جو کہا گیا ہے وَلَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ, یہ کئی قیدوں سے مقید ہے کہ مثلا
وتی کے پہلے یہ تفریق ہو رہی ہو، مہر متعین ہو، ان دونوں کا مہر جو ہے برابر ہو، اور دونوں عورتیں یہ دعویٰ کر رہی ہوں کہ میرا نکاح پہلے ہوا ہے، دونوں عورتیں یہ دعویٰ کر رہی ہوں کہ میرا نکاح پہلے ہوا ہے. اگر کوئی ایک مان لے ہے نا، اور کسی کے پاس بینہ نہ ہو، دونوں دعویٰ کریں کہ میرا پہلے ہوا ہے، وہ کہے میرا پہلے ہوا ہے، اور کسی کے پاس بینہ نہیں ہے، اگر کسی کے پاس بینہ ہو تو اس کا نکاح صحیح ہو جائے گا. دوسری کو خارج مانیں گے کہ وہ الگ ہے نا، اب اسے کچھ نہیں ملے گا ہے نا، دوسری کا نکاح صحیح ہو گیا. تو یہ ضروری ہے کہ دونوں دعویٰ کر رہی ہوں کہ میرا نکاح پہلے ہوا ہے. یہ تمام قیود جب ہوں گی، تمام شرطیں جو بتائی میں نے، یہ تمام صورتیں پائی جائیں گی، تو دونوں کو نصف مہر دیا جائے گا، اور اس نصف میں وہ سب برابر برابر شریک ہوں گی ہے نا، آدھا آدھا، 1/4 1/4. یہ کیوں ہے کہ ان قیدوں کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان دونوں کو نصف مہر دیا جا رہا ہے، تفریق کی جا رہی ہے. لأن النکاح الأخیرہ، اس لیے کہ جو بعد میں نکاح ہوا ہے باطل، وہ نکاح باطل ہے. پہلے والا نکاح صحیح ہے، اور یہ جو دوسرا نکاح باطل ہے، غیر موجب للمہر، اس سے مہر واجب نہیں ہو رہا ہے. وہ نکاح الاول صحیح ہوں، اور پہلا نکاح صحیح ہے، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کو وہ نہیں اختیار کر سکتا. کیوں نہیں اختیار کر سکتا وہ میں بتا چکا ہوں. وقد فارق الاولی، اور جس کا نکاح صحیح ہے ان میں سے، اس سے وتی سے پہلے وقد فارق الاولی، پہلے کو جدا کر دیا وتی سے پہلے، اور جب پہلی کو وتی سے پہلے جدا کر دیا، فیجب نصف المہر، تو اس پہلی کو کتنا دینا ہوگا؟ نصف مہر دینا ہوگا. لیکن پہلی ہے کون؟ دونوں کا رہی میں ہوں ہے نا، کس کو دے ہے نا، فیجب نصف المہر، تو نصف مہر دینا ہوگا. ولا یدرا لمن ہوا، اور پتہ ہی نہیں کہ کون ہے وہ پہلی ہے نا. اگر معلوم ہو جائے کہ پہلی یہ ہے نا، تو اس کا نکاح صحیح، دوسرے کا ختم ہے نا. ولا یدرا لمن ہوا، اور پتہ نہیں کہ وہ ہے کون، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. فینصف بینہما، تو اس ایک کا جس کا نکاح صحیح ہے، اس ایک کے مہر کو ہے نا آدھا دیا جائے گا، اور اس آدھے میں دونوں نصف نصف شریک ہوں گی، 1/4 1/4 ان کو مل جائے گا. فینصف بینہما، اس لیے اس نصف مہر کو جس کا نکاح صحیح ہے نا، جو نصف مہر اس کا دیا گیا ہے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ پہلی کون ہے، اس مہر کو دونوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا جائے گا. وَإِنَّمَا قال، اور انہوں نے اب باقی شرطیں شارح چھوڑ دے رہے ہیں ہے نا، میں نے تفصیل کر دی ہے. وَإِنَّمَا قال بِعَقْدَيْن، ماتن نے یہ کہا ہے کہ 2 عقدوں سے ان دونوں کا نکاح ہوا ہو. حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهُمَا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ، یہاں تک کہ اگر ان دونوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا ہے، میں نے تم دونوں کو سے نکاح کیا، ان دونوں نے کہا میں نے قبول کیا ہے نا، ایک ہی عقد میں نکاح ہے نا، ہاں، تو دونوں عقد باطل ہے، دونوں عقد باطل ہے. اور عقد باطل یہ موجب مہر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کسی کے لیے مہر ہی نہیں، کسی کے لیے مہر ہی نہیں ہے. لیکن اس میں بھی تفصیل ہے نا. حتی لو تزوجہما بعقد واحد، یہاں تک کہ اگر ان دونوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا، یبطل نکاحہما، تو دونوں کا نکاح باطل ہے. فلا یجب شیء من المہر، اور کچھ بھی مہر واجب نہیں ہوگا، کچھ بھی مہر واجب نہیں ہوگا. یہ کب؟ جب قبل وتی تفریق کر دی ہو. لیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ یار نکاح ہو گیا ہے، وتی حلال ہے، اور وتی کر لیا، تب کیا ہوگا؟ تو اگر مہر مسمہ، اب اس میں بھی تفصیل اور بھی تفصیل ہے. اگر مہر مسمہ ہے نا، تو مہر مسمہ اور مہر مثل میں جو کم ہے وہ دیا جائے گا. اگر مہر متعین ہے تو مہر مسمہ اور مہر مثل میں سے جو اقل ہے نا، قدوری میں بڑی والی میں دائنے صفحے میں نیچے ہے نا، تو مہر مسمہ اور مہر مثل میں جو اقل ہے وہ دے دیا جائے گا. اور اگر مہر مسمہ نہیں ہے اور وتی کر لیا ہے نا، تو وتی کے بعد میں ہر ایک کو اس کا مہر مثل دیا جائے گا.
اور اس میں دیکھ لینا بہت واضح طور پہ بحر شریعت میں اس کو بیان کیا گیا ہے، میں نے مختصر وضاحت کر دی. حتی لو تزوجہما بعقد واحد یبطل نکاحہما فلا یجب شیء من المہر لا بین امرأۃ وبنت زوجہا. میں نے پہلے سبق میں آپ سے یہ کہا تھا کہ میں اس کی بھی مثال دوں گا کہ ایک جانب سے تو حرمت ہو رہی ہے لیکن دوسری جانب سے حرمت نہیں آ رہی ہے. ایسی دو بہنوں کو جمع کرنا، ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام نہیں. ایسی دو عورتوں کو کہ ایک کو مذکر مانے تو دوسری حرام، دوسری کو مذکر مانے تو پہلی اس کے لیے حرام نہ ہو، ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام نہیں ہے. اس کے پہلے کے سبق میں نے اس کی مثال نہیں دی تھی، یہ کہا تھا کہ بعد میں ہم مثال دیں گے. یہ مثال اسی کی، لا بین امرأۃ وبنت زوجہا، نہ کہ اس عورت کے درمیان اور اس کے سابق شوہر کی دوسری بیوی سے بیٹی کے درمیان. بہت کہنے بڑھا دیا ہے نا. مثلا کسی عورت سے اس نے نکاح کیا اور وہ عورت پہلے کسی کی منکوحہ تھی، جس کے نکاح میں وہ پہلے تھی. اس کی دو بیویاں تھیں، اس کی دوسری بیوی سے ایک لڑکی ہے، دوسری بیوی سے ایک لڑکی ہے. اس نے ایک کو طلاق دے دیا جس سے لڑکی نہیں، جس سے لڑکی نہیں ہے اس کو طلاق دے دیا. اب اس مطلقہ سے زید نے نکاح کر لیا. اس مطلقہ سے زید نے عدت گزرنے کے بعد ہے نا، اس مطلقہ سے زید نے نکاح کر لیا. اب پھر زید یہ چاہتا ہے کہ اپنی اس منکوحہ کے شوہر کی دوسری بیوی کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں. سمجھ میں بات آ رہی؟ صورت مسئلہ سمجھ میں آ رہا نا. اس کے دوسرے شوہر سابق کی دوسری بیوی جو ہے نا، یا اس کے شوہر سابق کی بیٹی جو ہے نا، اس کے علاوہ سے اس سے بھی نکاح کر سکتا ہے. کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں دونوں جانب سے حرمت نہیں ہے. کیسے حرمت نہیں ہے نا، اس کو اب آپ یہی سمجھنا ہے کہ کیسے حرمت نہیں. کیونکہ اگر اس کے شوہر سابق کی بیٹی کو، زید کی جو منکوحہ ہے نا، اس منکوحہ کے شوہر سابق کی بیٹی کو اگر آپ مذکر مانیں گے تو یہ زید کی جو اب منکوحہ ہے یہ اس کی کیا ہوگی؟ سوتیلی ماں ہوگی. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اس کے باپ کی منکوحہ ہوگی، اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام ہے. تو ایک جانب سے تو حرمت آ گئی نا، ایک جانب سے حرمت. لیکن اگر یہ زید کی جو منکوحہ ہے پہلے دوسرے کے نکاح میں تھی، اگر اس کو مذکر مان لیں، جب اس کو مذکر مان لیں گے تو اس سے اس کا نکاح ہوگا. جب اس کو مذکر مان لیں گے ہے نا، تو جو پہلا نکاح اس کا ہوا تھا اس سے نکاح تو مذکر ہے، اس سے اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا ہے نا. تو جب اس سے اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا تو اس کی بیٹی سے اس کا کیا رابطہ ہے نا، اس کی بیٹی سے اس کا کیا تعلق. تو جب اس زید کی منکوحہ کو آپ مذکر مانیں گے تو اس کے شوہر سابق کی بیٹی اس کے لیے حرام نہیں ہے. اس کے شوہر سابق کی بیٹی اس کے لیے حرام نہیں ہے. تو ایک جانب سے تو حرمت آ گئی لیکن دوسری جانب سے حرمت نہیں آ رہی ہے. اس لیے اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور پھر یہ چاہتا ہے کہ اپنی اس منکوحہ عورت کے شوہر سابق کی دوسری بیوی سے جو لڑکی ہے اس سے بھی نکاح کر لیں تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لأن بنت الزوج، اس لیے کہ اب وہی یہ دکھا رہے ہیں، اس لیے کہ شوہر کی بیٹی لو فرضت ذکرن، اگر اسے مذکر مانا جائے، کانا ابن الزوج، تو وہ شوہر کا بیٹا ہوگا، اور شوہر کے بیٹے کے لیے اپنے باپ کی موتوا سے نکاح کرنا یہ حرام ہے. وہ ہوا حرام، اور یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اما المرأۃ الاخرى، لیکن یہ دوسری عورت لو فرضت ذکرن، اگر اسے مذکر مانا جائے، لا تحرم علیہ تلک المرأۃ، وہ پہلے والی عورت
یعنی بیٹی ہے نا، اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے درمیان کوئی قرابت ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. تو ایک جانب سے حرمت آ رہی ہے، دوسری جانب سے حرمت نہیں آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر ان دونوں کو جمع کرنا نکاح میں حلال ہوا. وصح نکاح الکتابیہ، اور کتابیہ سے نکاح کرنا صحیح ہے، صابیہ مومنہ سے نکاح کرنا صحیح ہے. صابیہ سے جو کسی بے نبیین، جو کسی نبی پر ایمان رکھنے والی ہو، المقرۃ بکتاب، جو کتاب کا اقرار کرنے والی ہو، لا عابدۃ کواکب، ستاروں کی پرستش کرنے والی نہ ہو، لا کتاب لہا، جس کے پاس کوئی کتاب نہ ہو. تو کتابیہ سے نکاح کرنا تو صحیح ہے، لیکن جب وہ صحیح معنوں میں اہل کتاب سے ہوں، ملحد اور زندیق نہ ہو گئے نا، صحیح معنوں میں اہل کتاب سے ہوں تو ان سے نکاح کرنا صحیح ہے. صحیح ہونا الگ چیز ہے، صحیح ہونا الگ چیز ہے، اور ناپسندیدہ ہونا الگ چیز ہے. صرف صحیح ہے، محبوب بھی ہے نہیں، پسندیدہ بھی ہے نہیں، کراہت تنزیہی ہے. بہتر یہ ہے کہ کسی مسلمہ سے نکاح کرے، ہے نا. جائز ہونا الگ چیز ہے، بہتر ہونا الگ چیز ہے. تو کتابیہ جو صحیح معنوں میں اہل کتاب سے ہے، اس سے نکاح کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے نا. لیکن بہتر یہ ہے کہ مومنہ عورت سے نکاح کرے. اور صابیہ سے نکاح کرنا صحیح ہے، چونکہ اس کی وضاحت نیچے آ رہی ہے، اس لیے ہم نے صرف ترجمہ ہی کر دیا ہے. اب نیچے آپ دیکھیں، اعلم انا نکاح صابیت، جان لیں کہ صابیہ سے نکاح کرنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حلال ہے. لا عندہما، امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک صحیح نہیں ہے، حلال نہیں ہے. لیکن یہ اختلاف جو ہے امام اور صاحبین کا، یہ اختلاف صابیہ کی صحیح وضاحت نہ ہونے کی بنیاد پر ہے. امام اعظم کو تک یہ خبر پہنچی، آپ کو یہ معلوم ہوا کہ صابیہ جو ہیں وہ اہل کتاب سے ہیں، نبی پر ایمان رکھنے والی، کتاب کو ماننے والی ہیں، اس لیے آپ نے یہ حکم دیا کہ صابیہ سے نکاح کرنا صحیح ہے. صاحبین تک یہ اطلاع پہنچی، ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ کسی کتاب پر، کسی نبی پر ایمان رکھنے والی نہیں ہوتی، بلکہ ستاروں کی پرستش کرنے والی ہیں، اور ایسے سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے نا. اس لیے انہوں نے یہ حکم دیا کہ صابیہ سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے. تو اگر واقعی میں صابیہ یہ کیا نام ہے نبی پر ایمان رکھنے والی، کتاب کو ماننے والی ہے، تو وہ اہل کتاب سے ہیں، ان سے نکاح کرنا صحیح ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے. فقیل، اور کہا گیا ہے ھذا الخلاف ہو، یہ اختلاف بنان علی تفسیر الصابی، صابی کی وضاحت کے، یہ اختلاف بنان علی تفسیر الصابی، صابی کی وضاحت کی بنیاد پر ہے کہ اس کی وضاحت صحیح وضاحت ہے کیا، اسی میں اختلاف ہے. فابو حنیفہ، تو امام اعظم ابو حنیفہ زعما، انہوں نے ان کی یہ رائے ہے، ان کا یہ مذہب ہے، ان الصابی من اہل الکتاب، کہ صابی یہ اہل کتاب سے ہیں. فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، تو اگر واقعی ایسا ہی ہے، يَجُوزُ نِكَاحُ الصَّابِيَّةِ، تو صابیہ سے نکاح کرنا صحیح ہوگا کیونکہ وہ اہل کتاب سے ہے. وَهُمَا زَعَامَا، اور صاحبین کا مذہب یہ ہے، أَنَّهُ مِنْ عَبَدَةِ الْكَوَاكِبِ، کہ یہ ستاروں کی پرستش کرنے والوں میں سے ہے. وَلَا كِتَابَ لَهُمْ، اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. فَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ، اور اگر واقعی ایسا ہی ہو، لَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا، تو اس سے نکاح کرنا حلال نہیں ہوگا. اس کے بعد میں پھر یہ ایک بحث شروع کر رہے ہیں، اور وہ بحث ذرا مشکل ہے، اس لیے میں یہیں پر بات اپنی روک رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی اس بحث کو ہم پھر پڑھائیں گے. اگر آپ لوگوں کے پاس اصول الشاسی ہو، کیونکہ آپ اصول الشاسی پڑھ چکے ہیں، تو اس بحث کو، طول حرہ کی بحث کو، کہ آزاد عورت پر قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا حلال ہے یا نہیں ہے، اس میں یہ تفصیلی بحث موجود ہے. اگر کتاب ہو آپ لوگوں کے پاس، گھر پہ ہو، کسی کے پاس ہو، تو اس بحث کو دیکھ لیں تاکہ اس بحث کو سمجھنا آسان ہو جائے.
کیونکہ اس کا تعلق اسی سے ہے، اور اس میں ایک ایسی بحث ہے جس کی آپ کو آنے والے سبق میں جس کی آپ کو فضیلت تک ضرورت پڑے گی، جس بحث کی آپ کو فضیلت تک ضرورت پڑے گی، اس میں پڑھیں گے، اصول الشاذی میں پڑھ چکے ہیں، پھر آپ اسی بحث کو ہدایہ میں بھی پڑھیں گے، اسی بحث کو نور الانوار میں بھی پڑھیں گے، اسی بحث کو حسامی میں پڑھیں گے، اسی بحث کو توضیح میں پڑھیں گے۔ بار بار اس بحث کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ بحث ذہن کے قریب ہو جائے، چونکہ ہے بہت مشکل۔ تخصیص بالوصف کی بحث ہے اور شرط کی بحث ہے، بحث ذرا مشکل ہے، لیکن ہم بہت ہی آسان کر کے پڑھانے کو سوچے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر یہ تقریر آپ کو ہماری یاد رہی تو فضیلت تک آپ کو آسانی ہوگی، آپ یہی تقریر فضیلت تک اگر یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے سب کچھ یاد رہے گا، لیکن اس بحث کے لیے آپ پہلے سے تیاری کر لیں۔